ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں ایسے دن بھی آئے کہ جب آپ اللہ کی بات سنانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے تھے تو لوگ آپ کی بات نہیں سننے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنا جو دکھڑا سنایا، اپنا درد اللہ کے سامنے، تو وہ درد سناتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں نے جب کبھی انہیں لوگوں کو تیری طرف بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی نہیں سننے کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، پھر آگے قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ انہوں نے اپنے منہ پر اپنے کپڑے ڈال لیے۔ وہ زمانے میں بڑی بڑی چادریں استعمال کرتے تھے لوگ، تو اپنے چادروں کو جو ہے اپنے سروں پہ ڈال لیتے تھے تاکہ سر پہ ڈالنے کی وجہ سے پہچان نہیں ہونا۔ اگر پہچان گئے یہ میری قوم کا آدمی ہے تو آ کے سمجھائیں گے، تو اپنے چہروں پر جو ہے چادریں ڈال لیتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ تو یہ حالت تھی ان کی، پیغمبر کی بات کو نہیں سننے کے لیے وہ بھاگتے تھے، اپنی شناخت کو چھپاتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی ان کو سمجھایا، اس کے باوجود بھی کہا استغفروا ربکم اپنے رب سے معافی مانگ لو، انہ کان غفارا وہ یقیناً اب بھی تمہیں معاف کرنے والا ہے، اب بھی معاف کر کے یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر کے تمہارے کھیت غلوں میں باغات میں بہت ترقی دے گا اور بہت سارے فائدے حضرت نوح علیہ السلام نے بتائے۔ قوم والے تھے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنی نہیں اور الٹا کیا کہا معلوم؟ قوم والے کہتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اے نوح یہ باتیں بہت ہو گئی، قد جادلتنا تم ہمارے سے بہت لڑ رہے ہو۔ دیکھو بات نصیحت کی خیر خواہی کی ہے لیکن بول رہے ہیں کیا کہ قد جادلتنا تم نے ہم سے بہت لڑ لیا، ہاں تو اب کیا کرو فَأْتِنَا وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کے بارے میں تم بولتے ہو کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، یہ خالی بات ہے تمہاری، وہ عذاب کہاں ہے؟ فَأْتِنَا ہمارے پاس لا کے دکھاؤ ان كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اللہ اکبر۔ قوم والے بول رہے ہیں کہ اگر تمہیں سچے نبی ہے تو سچے نبی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ عذاب لا کو دکھانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی جو جہالت تھی، جہالت کا پھر سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ عذاب بھی تم پہ آئے گا، لیکن میں کیا چاہتا ہوں ان اردت میں یہ چاہتا ہوں میں تمہیں نصیحت کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم اگر میری نصیحت سننے کے بعد بھی تم گمراہ ہونا چاہتے ہو، عذاب دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری مرضی، لیکن اتنا یاد رکھو کہ جس عذاب کی تم بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ عذاب بھی تم پہ برسائے گا۔ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی بات ہے کہ جب ان کی حالت اس حد تک جہالت میں، نادانی میں، تکبر میں ہو گئی، انہوں نے اپنے حضرت نوح علیہ السلام کو الٹا دھمکیاں دیے اور ایسی باتیں کیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال شان میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہا کہ اے نوح اب رک جائیں، اب بس جتنے لوگ ایمان لانا تھا ایمان لا لیے، اب اس قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوگا، تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے انصنع الفلک باعیننا آپ ہمارے سامنے وحی کی روشنی میں کشتی بنائیے، واصنع الفلک باعیننا ووحینا کشتی بناؤ آپ، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا نوح علیہ السلام پر۔ حکم نازل ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کیا کیے، بڑے بڑے جو جھاڑ ہوتے تو اس کی لکڑیاں کٹ کر کے اس کے تختے جیسے بناتے اور کیلوں کے ذریعے سے کشتی بنانے میں لگ گئے، کشتی کے کام میں۔ اب یہاں دیکھیے
قرآن یہ کہتا ہے کلما مر علیہ ملأ من قومی، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب کشتی بناتے تھے، کشتی کے کام میں لگے تھے، تو قوم والوں کا جب کبھی گزر ہوتا کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، سخروا من، مذاق اڑاتے، چھیڑتے، بولتے کہ نوح یہ کام کب سے شروع کر لیے؟ پہلے تو بولتے تھے کہ پیغمبر ہے، اب یہ کارپینٹر کب سے بن گئے، بڑھائی کب سے بن گئے، ہاں یہ کام تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ پوچھتے کہ کیا بنا رہے؟ بولتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ اب ان کی حیرانی اور زیادہ ہو جاتی، اور پھر اسے بھی تانا دیتے، بولتے کہ کشتی بنا رہے ہو تو یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ اور نوح علیہ السلام کا یہ جو علاقہ ہے، ایریا، اس زمانے کے اعتبار سے عراق کے اطراف کا ایریا ہے، وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے آس پاس میں کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے۔ وہ لوگ، ان لوگوں کو مذاق کرنے کا اور موقع ملا، بولتے تھے کہ کشتی کہاں چلاتے؟ ریت پہ چلاتے، پہاڑ پہ لے کے جاتے، تو کشتی کہاں لے کے جاتے؟ کہاں لے کے جانے کے لیے بنا رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کچھ نہیں جواب دیتے، بولتے بس اتنا ہی، ان تسخروا منا فإنا نسخر كما تسخرون، اگر آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو تو تھوڑا انتظار کر لو، ایک دن آئے گا کہ تمہارا بھی مذاق ہوگا، تمہاری بھی ایسی حالت ہوگی کہ تم اپنے آپ پر مذاق اڑانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ یہ اتنا جواب حضرت نوح علیہ السلام دیتے، اور پھر معاملہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ بارش برسے گی، اور یہ بارش رحمت کی نہیں ہوگی بلکہ عذاب کا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ کشتی تیار کر دی گئی، ریڈی ہوئی پورے طریقے سے، قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ہمارا فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ عذاب کا ہے، عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا۔ وَفَارَ التَّنُّورُ، اور زمین کے ہر حصے سے پانی ابلنے لگا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ عذاب بہت الگ ہے، یہاں صرف آسمان سے پانی برس نہیں رہا ہے بلکہ زمین سے چشمے ابل رہے ہیں، زمین کے ہر حصے سے پانی ابل رہا ہے، زمین بھی گویا آسمان کی شکل بن گئی ہے۔ ایک طرف آسمان سے لگاتار بارش، طوفان کی شکل، ہاں سیلاب کی شکل، اور پھر نیچے زمین سے، زمین کے ہر حصے سے چشمہ ابل رہا ہے، پانی گویا چھلنی ہے، اوپر سے پانی اور نیچے سے پانی۔ قرآن میں سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور یہ بھی کہتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، آسمان برسنے لگا ان پر، اور پھر وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ، ہم نے زمین کو چیر دیا، فَالْتَقَى الْمَاءُ، اور پھر پانی نکلنے لگا، ہر حصے سے پانی نکلنے لگا۔ سوچئے کہ اللہ کا اگر عذاب صرف آسمان سے طوفان کی شکل میں آئے، انسانوں میں طاقت نہیں ہے اسے روکنے کی، اس سے بچنے کی۔ اگر آسمان کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی پانی نکلنے لگے تو پھر کیا حالت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی فرصت میں حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ اے نوح تم ہر ایک جاندار کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کر لو، بٹھا لو جو ایمان والے ہیں، جو تمہارے ساتھ ایمان لائے انہیں اپنے ساتھ رکھو، اور اس کے ساتھ ہر جاندار، بولے تو جس میں بھی جان ہے، جانور، ہر جانور کا ایک جوڑا بولے تو میل اور فیمیل، نر اور مادہ، ایسا ہر ایک جانور کا ایک جوڑا اس میں بٹھا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی وہ معمولی کشتی نہیں تھی، اسی حساب سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی نازل کی، اللہ کا عذاب کیسے آنے والا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تیاری کیا ہوگی، سب پہلے ہی سے بتایا گیا، اسی حساب سے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 3 منزلہ انہوں نے کشتی تیار کی تھی، جس میں نچلے حصے میں جانوروں کو رکھا گیا، درمیانے حصے میں انسان یعنی جو ایمان والے تھے وہ، اور تیسرے حصے میں چرند اور پرند جو بھی پرندے ہوتے ان کے ایک جوڑے کو رکھا گیا۔ تو یہ 3 حصے، 3 منزلوں کے ساتھ کشتی بنائی گئی۔
حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ہر جوڑے کو اور اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس میں بٹھائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایمان والوں کو اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں بٹھایا، اور بٹھاتے ہوئے فوراً حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے، جتنے ایمان والے تھے، سب سے کہا ارکبوا فیہا، تم سب سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ جو کشتی ہے اسے معمولی نہ سمجھو، بنائی تو میں نے ہے لیکن چل رہی ہے تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے، و مرساہا، اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے، تو تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے نام سے۔ یہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، مجھے یقین ہے کہ میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب ایمان والے ہیں تو اللہ تعالی ہم پہ ضرور رحم کرے گا، اور اس عذاب سے، اس طوفان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ لوگ جتنے ایمان والے تھے سب چڑھے، اور چڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پھر حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو اللہ نے تم کو نجات دی، بچایا۔ دعا سکھائی گئی فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے جو تو نے ظالم قوم کو ڈبو دیا، غرق کرنے والا ہے، اور ہمیں نجات دی ہے، تیرے لیے شکر ہے۔ یہ کشتی والوں کی بات، یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے۔ بقیہ قوم کی حالت یہ ہے کہ قوم کے اندر جتنے لوگ ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کلیئر بتا دیا۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اے نوح جتنے لوگوں نے ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، آپ کے سمجھانے کے باوجود نہیں سدھرے ہیں، وہ سب ڈوبنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہیں ہونا، ان کا انجام بہت خراب ہونے والا ہے۔ اور ہوا بھی ویسے، جتنے لوگ تھے سب ایک ایک کر کے ڈوبنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، کشتی چل رہی ہے، دیکھا بیٹا جو ہے کشتی میں اب بھی سوار نہیں ہے، اور پہاڑ کی اونچائی پہ بیٹھا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی وقت آپ رسول بھی ہیں اور باپ بھی ہیں۔ آپ نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، لا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو، کافروں کے اگر دوستی صحبت اختیار کرے گا ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، بیٹا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان میں پہاڑ کی اونچائی پہ بیٹھا ہوں، ہاں یہ پہاڑ کی اونچائی پہ آ کے بیٹھا ہوں، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، یہ جو پانی ہے طوفان تھوڑا چھوٹا موٹا ہلکا ہے، اتنی اونچائی تک یہ پانی نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ معمولی طوفان نہیں ہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا اپنے بیٹے سے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا یہ جو طوفان تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے اس عذاب سے وہی بچنے والا ہے جسے اللہ بچائے، اور اللہ بچانے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ساتوں زمینوں کی تہ میں گھس کے بھی بیٹھ جائے اور آسمانوں کی بلندی تک پہاڑوں سے چڑھ کے بھی پہنچ جائے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے والا نہیں، الا من رحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں باپ کا درد ہے، وہ درد لے کر بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بیٹا ہے کہ کافر مشرک بہانے بناتا ایسے ہی بات چیت میں مشغول ہے، تیار نہیں ہے آنے کے لیے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہی بات چیت چل رہی ہے، قرآن میں فیصلہ ہوتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بات چیت چل رہی ہے، درمیان میں ایک بڑی موج آتی ہے اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنے ساتھ میں لے ڈبو کے جاتی ہے۔ کیا درد گزرا ہوگا نوح علیہ السلام باپ پر۔ انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، وان وعدک الحق، تیرا وعدہ تو سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو میرے بیٹے کا یہ انجام کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یا نوح، اے نوح
इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह तुम उसे अपना बेटा समझ रहे हो, हकीकत यह है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है, अगर होता तो वो ईमान लाता। कुरान की ये आयत बताती है कि दुनिया में असल रिश्ता ईमान का रिश्ता है। ईमान का रिश्ता है तो खून का रिश्ता भी बाकी है, ईमान का रिश्ता नहीं है तो फिर खून का रिश्ता किसी काम का नहीं है। ईमान है बाप बेटे दोनों सलामत, अगर ईमान नहीं है अपना खास सगा बेटा भी हलाक होने वालों में बना, ये कुरान कहता है। और यही हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के सामने नूह अलैहिस्सलाम ने जो बात कही, ये तो मेरा बेटा है, ये शिकायत करते हुए नहीं बल्कि एक दर्द अपना उन्होंने बयान किया कि अल्लाह ये तो मेरा बेटा है, हाँ मेरे घर वालों में से है, तेरा वादा है कि बचेंगे मेरे घर वाले। तो अल्लाह ने कहा कि तेरे घर वालों का मतलब वो लोग जो ईमान लाए, तो ईमान लाने वाले तेरे घराने में शामिल हैं, जो ईमान नहीं लाए वो तेरा घराना कभी नहीं हो सकता। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने मंजर भी उन्होंने देखा कि उनका खुद का बेटा डुबो दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब जब आता है, अल्लाह के अजाब से बचने के लिए ईमान ही ऐसी चीज है जिससे बचा जा सकता है। ईमान नहीं है, ये कुरान का वाकया हमको सबक देता है कि ईमान ना हो, बाप घर का नबी भी रसूल भी क्यों ना हो, सिफारिश फायदा नहीं दे सकती है। और जब अल्लाह ताला की तरफ से ये क्लैरिटी मिल गई नूह अलैहिस्सलाम को, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लगा कि मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। फौरन अल्लाह ताला से माफी मांगते हुए कहते हैं, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ कि मैं ऐसा सवाल कर बैठा जिसका मुझे इल्म नहीं था। ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा, व इल्ला तगफिरली, अगर तू माफ नहीं करेगा, व तरहमनी, मुझ पे रहम नहीं करेगा, अकुम मिनल खासिरीन, तो मैं खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा, उनकी माफी को कबूल किया और फिर कहा, क़ीला या नूह बिसलाम मिन्ना, ऐ नूह तुम पर हमारी सलामती है, तुम पर भी, तुम्हारे साथ जो लोग ईमान लाए उन पर भी हमारी सलामती है, व बरकातिन अलैक व अला उममिन मिम्मन मअक, और क़यामत तक तेरी नस्ल से जितने लोग ईमान लाने वाले बनेंगे उन तमाम पर हमारी सलामती होगी। लेकिन हमारी सलामती का हकदार बनने के लिए जरूरी है कि वो उम्मम मिम्मन मअक, कि वो तेरी उम्मत में से ईमान लाने वालों में से हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तौबा की जवाब में ये आयतें नाजिल हुई। यहाँ थोड़ा रुके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हैं, आपके साथ जितने ईमान लाने वाले, जितने जानदार हैं, सब अल्लाह ताला की तरफ से जो सलामती के हकदार बन गए, हिफाजत में आ गए। बकिया जितने थे सब के सब डुबो दिए गए। और ये तूफान एक दुनियावी तूफान था जिसने हर एक को डुबो के गर्क करके रख दिया। और अल्लाह ताला की तरफ से कश्ती को हुक्म हुआ कि वो वस्तवत अलल जूदी, जूदी पहाड़, जूदी एक पहाड़ का नाम है। कुरान कहता है कि वो पहाड़ पर रुक जाने का हुक्म अल्लाह ताला ने कश्ती को दिया, और कश्ती जो है जूदी पहाड़ पर अमन सलामती के साथ ठहर गई। ईमान लाने वालों में से कोई एक भी न डूबा, ना कोई मसला उनको परेशानी का आया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें सही सलामत कश्ती में नजात के जरिए से जूदी पहाड़ पर रुका दिया। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बेटे की हालत है। अगर ऐसी ही हालत हम देखते हैं उनकी बीवी की, कुरान ये भी कहता है, सूरह तहरीम 28वें पारे, इस पर 8वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूहिन व इम्रअत लूत। अल्लाह मिसाल दे के समझाता है उन लोगों को जो कुफ्र किए हैं। अल्लाह ताला ने मिसाल दी किन की? नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों की मिसाल अल्लाह देता है। कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना, ये दोनों हमारे दो नेक बंदों के मातहत थी। बोले तो उनकी बीवियां थी, लेकिन बीवी सिर्फ नाम की रही। फखानताहुमा, उन्होंने खियानत की अपने शोहरों से। खियानत का मतलब है ईमान नहीं लाए, ईमान में खियानत करना है।
ہاں عزت کی خیانت ہرگز نہیں ہے، یہ ایمان کی خیانت ہے۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، تو وہ دونوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، باقی لوط کی بیوی کا ذکر آگے کریں گے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، کافر رہی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وہ بھی مستحق بنی، یہ قرآن کہتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال کے طور پہ بیان کیا کہ یہ دونوں کی بیویوں نے ایمان نہیں لایا تو کیا ہوا؟ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکی۔ وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور قیامت کے دن ان دونوں سے کہا جائے گا جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ، تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، تمہیں بچاؤ نہیں ہوگا، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جاؤ۔ تو قرآن کی ان آیتوں کے حساب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی آپ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ وہ بھی کافرہ اور مشرکہ رہی، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو پھر آپ تشریف لائے نیچے، پھر زمین پر ایک مدت بعد آبادی بسی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا کافر مشرک رہا، ڈوبنے والوں میں سے تھا، مشہور یہ ہے کہ اس کا نام کنعان ہے، بعض روایتوں کے اعتبار سے یام بھی اس کا نام بتایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک کافر مشرک بیٹا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 3 اولاد ایسی تھی جو ایمان لانے والوں میں سے تھی، 3 بیٹے ان کے، ایک کا نام سام ہے، دوسرے کا نام یافس ہے اور تیسرے کا نام حام ہے۔ سام، یافس اور حام، یہ تینوں بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور دنیا میں جو بعد میں آگے نسل چلی یہ ان تینوں بیٹوں سے ہی ہے۔ آپ کو یہ بات یہاں یاد رہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان رہا یہاں کو پوری آبادی ختم ہے، اس کے بعد گویا ایک نئی دنیا زمین پر بسائی گئی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی بولے تو ایک آدم اول حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ آدم ثانی یعنی آدم علیہ السلام جیسے پہلے انسان تھے زمین پر، گویا حضرت نوح علیہ السلام دوسرے انسان تھے کہ زمین پر یہ طوفان کے بعد ایک بڑی آبادی ان کی نسل سے چلی۔ تو دنیا میں اس کے بعد جو کچھ نسل اور آبادی پھیلی بڑی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ان کی اسی ذریت کو ہم نے باقی رہنے والا بنایا۔ بقیہ سب لوگوں کو کیا کیا؟ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے تمام کو ہلاک کر دیا۔ ایک اور جگہ قرآن یہ کہتا ہے فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے انہیں نجات دی اور ایمان والوں کو نجات دی، اور ان کے علاوہ جتنے تھے سب غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا خلاصہ ہے، جو واقعے کے طور پر میں نے اب تک جو باتیں بتائی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، تقریباً یہ باتوں کا ایک بڑا حصہ قرآن میں ہے، قرآن کی تفسیر سے ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 40 پر 5 سے لے کر کے تقریباً 50 کے قریب، بلکہ یہ واقعہ تو اتنا ہے 40 پر 4 40 پر 5 سے، اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تقریباً آیت نمبر 25 سے اصل ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 40 پر 9 تک انہی کا پورا واقعہ سورہ ہود میں تفصیل سے بتایا گیا۔ اسی تفصیل کا واقعہ تفسیر اور حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو نصیب کیا ہے، اس ایمان کو غنیمت سمجھ کے ایمان پر ثابت قدمی اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔